يا رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات محترم ساتھیو، دوستو، ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور مبارک لمحات اور ساعات میں لحظات میں ہم موجود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی اس مہینوں میں جو عبادتیں ہیں، جو بھی رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور ہماری اور ہمارے سارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائے، اور ان کو ترقی اور فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ جہاں ہماری کبھی قرآن اور سنت کے ماننے والوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر منافقین کی حکومتیں قائم ہیں، اور وہ منافقین کافروں کے ساتھ مل کر بہت سارے ناموں کے ساتھ، بہت ساری حجتوں کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اور کئی شہر قریب ہیں کہ وہاں سے قرآن و سنت کے نام ماننے والوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ فلوجہ ہے، حلب ہے، یہ اس طرح یہ عالمی چیمپئن منافقین کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کھیل کھیل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ دوبارہ وہاں عراق میں قرآن و سنت کی حکومت قائم ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ شام میں بھی اسلامی حکومتیں قائم ہوں، اور بھی جہاں بھی یہ سازش کرتے ہیں، دن رات بحرین کے خلاف بھی سازش کرتے ہیں، اور بھی اسلامی ممالک کے خلاف یہ سازش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں پر یہ لوگ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، یہاں یہ لوگ شرک اور بدعت نہیں کرتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ان کی طرح تان و تشنیع والا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی اسی طرح کا نظام قائم کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ ان کی تاریخ ہے، انہوں نے پہلے سے ایسی کی، ان لوگوں نے ترکی زمانے میں بھی کی۔ انہوں نے صفوی میں جب ان کی حکومتیں آئیں تو بہت سارے لوگوں کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی غداریوں اور ان کے شر اور ان کی جو بھی ریشہ دوانی ہے، ان سے سارے مسلمان اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں، آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے یعنی اس جمعے آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے پیش کریں گے۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہے، آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اسی چیز کا کہ اللہ کی عبادت کریں، خالص ہو کر، یکسو ہو کر نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ عبادت خالص یعنی توحید، نماز کا قیام، تیسری چیز زکوٰۃ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ مضبوط دین ہے، ٹھوس دین ہے۔ سورۃ بینہ، یہ ٹھوس دین ہے، مضبوط دین ہے۔ توحید پہ بندہ قائم رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پر، عبادت اللہ کے نام پر، سجدے اللہ کے نام پر، چادریں اللہ کے نام پر، ہر چیز اللہ کے نام پر، کسی بابے کے نام پر، کسی قبر والے کے نام پر، کسی اور کے نام پر کوئی عبادت، کوئی بھی نظر و نیاز جب بندہ نہیں کرتا ہے، پکارتا اللہ ہی کو ہے، سجدہ اسی کو کرتا ہے، یہ توحید پہ قائم ہے، اپنے دل میں بھی توکل اور امیدیں صرف اللہ سے رکھتا ہے، کسی اور سے نہیں رکھتا، تو یہ بندہ توحید پر قائم ہے، شرک نہیں کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
یہ مضبوط دین پر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ذالک دین القیمہ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو. کیا بھائی مطلب کیا ہے؟ آپ تو اپنے کسی بھائی بندے کو دے رہے ہیں، کسی غریب مسلمان مسکین کو دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا مدد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتلاتا ہے اگرچہ تم اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہو، لیکن کیونکہ میرے کہنے سے یہ کر رہے ہو، میں نے آرڈر دیا ہے، تو تم فکر مت کرو، یہ ایسا ہے جیسے میرے اوپر قرض ہے. میں رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ قرض تم کو واپس کروں گا، اور بہت بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، بہت بڑھا چڑھا کر. تم 1 دو گے، میں اس کو 10 بناؤں گا، 700 بناؤں گا، اور بہت بناؤں گا. قرض ہے میرے اوپر. یہودیوں میں سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا، ہم بڑے غنی ہیں. طنز کیا. سیدنا ابو بکر کو غصہ آیا، ایک اچھا سا چانٹا لگایا یہودی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، یہ ایسا ہوا. وہ مکر گیا، کہا نہیں، میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا، اللہ کو کوئی گالی نہیں دی تھی، کوئی اللہ کے شان میں گستاخی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بات سن لی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں. سیدنا ابو بکر کی الحمدللہ جان چھوٹی اس سے، اور کوئی ان کو تکلیف نہ آئی. یہ ان کی غیرت تھی، اللہ سے محبت تھی کہ انہوں نے اس کو ٹھیک ٹھاک چانٹا لگا دیا. تو بھائیو، یہ قرض اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فقیر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ تم جب خرچ کرتے ہو اس کے راستے میں تو وہ اس کے اوپر قرض ہے، وہ تم کو اس کا بدلہ دے گا، ضرور دے گا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم یہ مال دیتے ہو زیادتی کے لیے، لوگوں کو دیتے ہو کہ وہاں تم کو انٹرسٹ ملے، سود ملے، تم کو زیادتی ملے، فلا يربو عند اللہ، اللہ کے یہ چیز نہیں بڑھتا، اللہ کے یہ چیز اس کی بڑھوتی نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ خرچ کرتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ایسا خرچ کرتے ہو کہ لا تعلم ما تنفق یمینہ، سیدھے کو الٹے کو نہیں پتہ چلتا، الٹے ہاتھ کو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، چھپا کر دیتے ہو، کسی کو بتاتے بھی نہیں. اللہ اکبر، احسان بھی نہیں جتلاتے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کر ان کا یہ قرضہ ادا کرے گا، بدلہ دے گا. جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا کر دے گا. بھائیو، اسلام کی 5 بنیادی باتیں ہیں، ان میں سے ایک آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ہے اور یہ فرض ہے. اس کا منکر کافر ہے. اس کا منکر ایسے ہی ہے جیسے باقی 4 ارکان کا منکر ہے. اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب ان کی حکومت آئی تو کچھ لوگوں نے، قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ کو، اب رسول اللہ بھی نہیں ہے تو ہم کیوں زکوٰۃ دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے میں ان سے قتال کروں گا. اور پھر آپ نے قتال کیا، جنگ کی. کہا اگر یہ ایک رسی دیتے تھے نا،
اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو میں اس کے لیے بھی میں ان سے قتال کروں گا، اور قتال کیا مانعین زکوٰۃ سے۔ تو یہ رکن ہے بھائیو، اس کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اللہ کی رضا کے لیے آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بڑھوتی بھی دے گا، مال میں برکت بھی دے گا، باقی مال کی حفاظت بھی کرے گا۔ ورنہ زکوٰۃ نکل ہی جاتا ہے، زکوٰۃ کا مال وہ ان بخیلوں سے اللہ تعالیٰ نکال ہی لیتا ہے، بلکہ پھر بہت زیادہ بھی نکال لیتا ہے۔ ظالم ہے نا یہ لوگ، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ، اس قدر سارا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کہاں 2.5% تھا، کہاں کئی لاکھ تباہ ہو گئے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز زمین سے جو دانے نکلتے ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، جو اسٹور کیا جائے آسانی سے اور خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں سے جو تم کماتے ہو اور جو ہم زمین سے نکالتے ہیں، زمین سے اناج وغیرہ، اس سے بھی خرچ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق ادا کر دو جب کٹائی کا دن ہو، کٹائی کے دن ہی اس کا حق ادا کر دو۔ تو ان اناج پر سال میں ایک مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ فصل ہوگی اتنی مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اگر ایک آدمی سال میں ایک ہی فصل کرتا ہے تو اسی وقت جب بھی وہ کٹائی ہوگی، 2 فصل کرتا ہے، 3 فصل کرتا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، تو 3 مرتبہ اس کو یہ زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے، اگر ایسی زمین ہے جو بارانی ہے، یا تو شبنم سے یا پہاڑوں کے اوپر ہے اور خود پانی اس کو ملتا رہتا ہے، یا بارش کے ذریعے پانی اس قدر آ جاتا ہے کہ اس کو ٹیوب ویل لگانے کی، نل لگانے کی، اور گدھے اور گھوڑے اور اونٹ وغیرہ ان کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پانی کے لیے، تو اس کے اوپر عشر ہے۔ عشر ہے مطلب یہ کہ اگر 10 من ہے تو 1 من نکالے گا، 10 کلو ہے تو 1 کلو نکالے گا۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، 10 کلو پر نہیں ہے، آپ کو بتاؤں گا وزن انشاءاللہ۔ لیکن اگر بارانی زمین نہیں ہے، آپ اپنی بجلی خرچ کرتے ہو، نہروں میں ان کو پیسہ دے کر پانی لاتے ہیں، یا کنویں سے ٹیوب ویل سے پانی نکال کر اس کو سیراب کرتے ہیں، تو پھر نصف العشر ہے۔ نصف العشر کا مطلب یہ ہے آدھا، عشر کا آدھا۔ مثلا اگر 10 من میں آپ 1 من نکال رہے ہیں تو اب آدھا من نکالیں گے۔ 10 کلو میں اگر آپ 1 کلو نکالتے تھے مثال کے طور پر، تو اب آدھا کلو نکالیں گے۔ بات واضح ہے؟ یاد رکھیے دانوں میں، اس کو بند کر لیجئے، اللہ جزائے خیر دے، ساری ساتھ نماز میں ہے تب بھی بند کر سکتے ہیں۔ اور بھائیوں جب جمعے کے لیے آئیں تو کوشش کریں، نماز کے لیے آئیں تو کوشش کریں اس کو پہلے ہی سائلنٹ کر دیں، اور کبھی بھول جائیں، انسان بھول جاتا ہے تو بعد میں کر دیں۔ کوئی اور نہیں بات کیجیے، کوئی بات نہیں کیجیے، چلو ان کو نہیں سمجھ آ رہی، بعد میں کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں لیس فی حب ولا ثمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق۔ آپ نے فرمایا کہ کسی دانے پر، کسی پھل وغیرہ پر صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ 5 وسق ہو جائے، اور 1 وسق کے اندر 60 سا ہوتا ہے،
اور ایک سا آپ کو معلوم ہے کہ 3.25 سیر کا ہوتا ہے، اس کا جب حساب کیا جائے گا تو 612 کلو. جب کسی آدمی کے یہاں اتنا اناج پیدا ہو جس کا وزن 612 ہو، پہنچ جائے 600 تک بھی، 612 یہ احتیاط ہے 600 پہ، ورنہ 612 ہے اصل، تو پھر اس کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اس میں سے عشر نکالنا پڑے گا، 10واں حصہ نکالنا پڑے گا. اور اگر وہ آلات یوز کرتا ہے، پیسے کے ذریعے پانی استعمال کرتا ہے، تو پھر اس کو اس میں سے آدھا عشر نکالنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے پھلوں پر نہیں ہے، سبزیوں پر نہیں ہے، خربوزے پر نہیں ہے، اور اس طرح اور چیزوں پر نہیں ہے. جیسا کہ سیدنا عمر فرماتے لیس فی الخضروات صدقۃ، سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیس فی التفاح، سیب پر بھی نہیں ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو جلدی سے خراب ہو جانے والی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ حب نہیں ہے، دانے نہیں ہیں، ثمر نہیں ہے. لیکن اگر اس کو بیچ کر، ان پھلوں کو بیچ دیا، پھر اس کا جو پیسہ ملا وہ اپنا خرچ بھی کیا، اپنے معاملات بھی ٹھیک کیے، پھر بھی بچ گیا، 1 سال گزر گیا، وہ جو پیسہ اس کو آمدنی ہوئی تھی ان پھلوں سے، اس پہ زکوٰۃ ہے. وہ پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ پیسہ جب انسان کے پاس 1 سال رہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. دوسری چیز بھائیو یہ ہے کہ جانور ہیں، جانوروں میں اونٹ، گائے اور بکریاں، بکریوں کے ساتھ بھیڑ شامل ہیں، اور گائے میں بھینسیں بھی شامل ہیں. لیکن اس کی زکوٰۃ کے لیے بھی ایک شرط ہے، یہ آسانی ہے کہ یہ جانور سائمہ ہوں. سائمہ یعنی پورا سال یا سال کے اکثر حصہ یہ وادیوں سے، کھیتوں سے، جنگلوں سے، بیابانوں سے، پہاڑوں سے جا کے خود بخود کھاتی ہیں. آپ کو چارہ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو دانے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. چھوڑ دیا ریور، چر چگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شام کو آ رہے ہیں، چرواہا ان کو چرا رہا ہے، لے کر آ رہا ہے. تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے جانوروں پر سال میں 1 مرتبہ کہ یہ سائمہ ہوں دودھ کے لیے اور نسل کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے آپ نے اس کو پالا ہو. سائمہ ہو، خود ہی کھاتے ہیں جنگل بیابانوں میں، تو آپ زکوٰۃ نکالیں گے. لیکن اگر آپ اپنے جیب سے ان کو کھلاتے ہیں، دانے خود ڈالتے ہیں، چارے خرید کے لاتے ہیں، خود ان کو سارا کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، پھر زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا اس کی تفصیل کتابوں کے اندر آپ کو ملے گی. 5 اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، 5 سے کم پر نہیں ہے. 30 گائے ہوں تب زکوٰۃ ہے، 30 سے کم پر نہیں ہے. پہلی شرط بھی یاد رکھیے، سائمہ ہو یعنی جنگل بیابان سے کھاتی پیتی ہوں. اور دوسری شرط یہ کہ 30 گائے ہوں، 30 سے کم پر نہیں ہے. بکریوں میں 40 بکریاں ہوں، اس سے کم ہو تو اس کے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص ان کو پالتا ہے اور خود کھلاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ تجارت کے لیے رکھی ہے کہ میں اس میں سے اس کو پھر بیچوں گا، دودھ کے لیے اور نسل کے لیے نہیں، بلکہ میں گوشت والوں کو اس کو بیچوں گا، یہ میرے اس طرح، تو پھر اگر اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے مال تجارت کی حیثیت سے، اور وہ 2.5% ہے. مال تجارت کی حیثیت سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. جانوروں کی حیثیت سے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کا دوسرا سسٹم ہے. تیسری چیز بھائیو سونا اور چاندی ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور وہ لوگ جو خزانے بناتے ہیں سونے اور چاندی سے اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں جب ان کی تختیاں بنا کر، پلیٹیں بنا کر ان کے پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو، ان کی پیٹھوں کو یعنی جہنم کی آگ میں تباہ کر ان کے ان جگہوں پر داغ لگایا جائے گا، جلایا جائے گا، عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی وہ چیزیں ہیں، یہ جو تم دنیا میں تم خزانے بنا کر رکھتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، اب اسی کو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ بنا دیا ہے سونے کو، چاندی کو، اور تم کو آگ لگا رہا ہے، داغ لگا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی سونا اور چاندی والا یعنی مال والا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے، بھائی لوگ ہیں کچھ، دیکھیے ادھر بھی جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی جزاک اللہ خیر، جو فاصلہ دے کے بیٹھے ہیں تھوڑا قریب ہو کے بیٹھ جائیں، دیکھیے جزاک اللہ خیر، اللہ ان کو برکت دے، ماشاءاللہ آگے بڑھیں، آپ لوگ بھی آگے بڑھیے، گرمی بھی ہے، دھوپ بھی تیز ہے، روزہ بھی ہے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے یہ بزرگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، سب آگے آئیے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگ بھائیو آپ بھی آگے آئیے، کیونکہ یہ آگے آپ آگے نہ آئے تو پھر پیچھے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب نے حرکت کرنی ہوگی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے کتنی جگہ بنی ہے ماشاءاللہ، ابھی بھی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مال والے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی پلیٹیں بنائیں گے اور اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان جگہوں پر داغ لگایا جائے گا۔ اس کو مسلم شریف نے بیان کیا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے، آپ کی زکوٰۃ سونا اور چاندی، چاہے اس کے مقابلے میں سونا اور چاندی کے مقابلے میں آپ کے بینک میں، آپ کے گھر میں، آپ کی تجوری میں پیسے رکھے ہیں، نوٹ رکھے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ جو نوٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے سونے اور چاندی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اسی کے حساب سے جس ملک کا جتنا زیادہ سونا اس کے پاس ہوتا ہے اس کی کرنسی بھی اسی حیثیت سے مضبوط اور قیمتی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے سونا ہے۔ تو یہ چاہے نوٹ ہو آپ کے پاس، یا بسکٹ ہے سونے کی ڈلیاں ہیں، یا سونا اور چاندی کے زیور ہیں، اس پر سب پر زکوٰۃ ہے، سب پر زکوٰۃ ہے۔ آپ کہیں گے چاندی سونے کے زیور کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو لباس ہے، استعمال ہوتا ہے، اس پہ کیسے زکوٰۃ ہے؟ تو آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کچھ کنگن تھے، کنگن پہنے ہوئے تھے اس نے، مسکتان غلیظتان من ذہب، فقال لها، کائنات کے امام نے فرمایا اتعطین زکاۃ ھذا، اے خاتون کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ قال لا، نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسرکی ان یصورکی اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تم کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم کو جہنم کے کنگن پہنائے؟ وہ بڑی ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والی، انہوں نے فوراً وہ کنگن اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نکال کر فَأَلْقَتْهَا إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات کی قدموں میں پھینک دیے اور کہا ہما للہ ورسولہ، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا زیور جو ہم کو جہنم میں لے جائے، آگ ہمیں اس کی وجہ سے آگ چکھنی پڑے، نہیں چاہیے، پھینک دیا۔ اس کو امام احمد نے، ابو داود نے، نسائی نے، ترمذی نے روایت کیا ہے، اور بلوغ المرام والے امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ قوی، اس کی سند قوی ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے، میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، ان کے ہاتھ میں دیکھا کچھ انگوٹھی تھی چاندی کی انگوٹھی تھی، فتخات من ورق ای من فضہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ جو تم نے پہنا ہے؟ قلت صنعتهن اتزین لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں آپ کے سامنے زینت کروں، آپ کے لیے خوبصورتی کروں، اور یہ ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر کے لیے خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے نا، جب ہماری خواتین باہر جاتی ہیں محفلوں میں، شادیوں میں، مارکیٹ میں، تو خوب بن ٹھن کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں شوہر کے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کا بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو کہا میں آپ کے لیے زینت کرتی ہوں، آپ نے فرمایا اتؤدین زکاتہن، اے عائشہ کیا اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ قالت لا، نہیں زکوٰۃ تو نہیں دی، یہ تو زیور ہے، ایسی کوئی بات کی میں نے؟ قال هو حسبک من النار، توجہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کس کو؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان میں قرآن پاک میں برات میں آیتیں اتری ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ تیرے لیے یہی انگوٹھیاں جہنم کی آگ کے لیے کافی ہیں، نسأل اللہ العافیہ۔ ہم اور آپ سوچیں اور ہم اپنی بیویوں کو دیکھیں کتنا زیور پہنتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، بیہقی نے، حاکم نے، اور صحیح کہا اس کو، اور کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہیں، اور امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح کی شرط پر ہے، اور ابن دقیق فرماتے ہیں کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے۔ اللہ اکبر، ٹھوس حدیث ہے بھائیو، تو ہمیں زیور پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ بعض علماء اس طرف گئے کہ نہیں زیور تو ایک قسم کا لباس ہے، تو لباس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یوز کرنے والی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو اختلاف کرتے ہو تو احتیاط کے طور پہ نکال دو، کیونکہ دو حدیثیں اس طرح کی آئی ہیں، تو پھر احتیاط کرتے ہوئے علماء نے کہا، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زیور پہ بھی زکوٰۃ نکال دی جائے، ادا کر دی جائے۔ اب آ جائیے، جو آپ کے پاس نوٹ ہیں، سونا چاندی ہیں، جو بسکٹ کی صورت میں، زیور کے علاوہ، زیور تو جتنا بھی ہے آپ نے اس پہ نکالنا پڑے گا، چھوٹا ہے کم ہے، نصاب کو پہنچے نہ پہنچے، یہ بات کر رہا ہوں۔ اب جو ڈلے ہیں، بسکٹ ہے، سونا چاندی کے اینٹیں ہیں، نوٹ ہیں، کب اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جب وہ نصاب کو پہنچے، اور نصاب کو یہ کیسے پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علیک شیء حتی یکون لک 20 دینارا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک تیرے پاس 20 دینار نہ ہو۔ 20 دینار آپ سمجھ رہے ہوں گے بحرینی اور کویتی دینار، قطری، نہ، یہ اسلامی دینار ہے، اس زمانے کا جو سونے کا ہوا کرتا تھا، اور جس کا 1 دینار کا وزن 4.25 گرام، 4.25 گرام، تو 4.25 کو آپ 20 سے ضرب دیجئے تو بنے گا 85 گرام۔ جب آدمی کے پاس سونا موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور میں رات ہی ایک ساتھی کو فون کر کے پوچھا کہ کیا قیمت ہے گرام کی سونے کی؟ پہلے تو بتایا کہ 15 دینار، پھر کہا کہ زکوٰۃ کے لیے تھوڑا کم کر کے 14.25 بتایا، آپ سمجھے کہ 14.5، آپ اس کو پھر 14.5 دینار ہے، 1 گرام، اس کو پھر ضرب دے دیجئے 85 سے، تو آپ کی قیمت تقریباً 1200، اس سے آگے پیچھے نکلے گی۔ جس کے پاس 1200 دینار یہاں کے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ نوٹ ہو، چاہے اس کی جو ڈلے اس کی قیمت 1200 ہے۔ اسی قیمت کے اگر آپ کے پاس پیسے انڈین اور پاکستانی میں ہیں، اب دیکھیے کہ 1200 کے کتنے بنتے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ تو ایک نصاب تھا، جیسا کہ شیخ عثیمین فرماتے ہیں یہ سونے کا نصاب تھا،
یہ اعلیٰ نصاب ہے، ایک کم درجے کا نصاب بھی ہے اور وہ ہے چاندی کا. اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم، آج چاندی سستی ہے کل مہنگی ہو سکتی ہے، اور سونا مہنگا ہے کل سستا ہو سکتا ہے. اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو نصاب بنانا ہے جس سے غریب کو فائدہ ہو. چاندی کو بنانے میں غریب کا فائدہ ہے تو چاندی کو بنائیے، سونے کو اگر نصاب بنانے میں فائدہ ہے تو سونے کو بنائیے. اس امت کے فقیہ الامہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاندی کے بنانے میں، تو میں نے چاندی کا بھی پھر پوچھا ان سے، جس کے ہم عام طور پہ 52 تولہ کہتے ہیں، جس کا وزن بنتا ہے 595 گرام، یعنی 600 گرام. اور پوچھا اس کی قیمت 1 گرام کی، کہا تقریباً 2.25 روپے یا 2 ریال، 2.5 سمجھے، 2.5 ریال. میں نے کہا اس کے پہ حساب کر کے بتاؤ، تو کہا تقریباً 150 دینار. جس کے پاس 150 دینار بحرینی ہیں وہ صاحب نصاب ہے. چاندی کے حساب سے اس پر 1 سال گزر چکا اس مال کو، اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. یا اس کی قیمت 150 کی قیمت کا اگر اس کے پاس پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، تقریباً 30,000 35,000 بنتے ہوں گے 150 کے پاکستانی، انڈیا کا نہیں معلوم مجھے. تو جس کے پاس ہے اس کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. اور اگر اس کے پاس یہ ہے کہ تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا اور پیسے، وہ سب مل کر نصاب میں آ رہا ہے، 150 میں آ رہا ہے، تب بھی اس کو نکالنا چاہیے. ملا کر بھی ہے، ملا لینے سے بھی اتنا بن جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور بھائیو زکوٰۃ نکالنے میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور بھائیو اس کے بعد چوتھی چیز ہے، 3 چیزیں بیان ہو چکی ہیں، دانے، جانور، سونا چاندی، نوٹ وغیرہ. اور چوتھی چیز ہے، اور وہ ہے بھائیو جو آپ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سامان خریدتے ہیں، رکھتے ہیں، وہ اس پر زکوٰۃ ہے. آپ دکان شروع کی تھی، 2 لاکھ کا مال تھا، اب دیکھیے کتنی ہے، 2.5 ہو گئی ہے، 3 لاکھ ہو گئے ہیں. 3 لاکھ پہ زکوٰۃ نکال دیجئے 1 سال کے بعد. ہر سال اس طرح کرتے جائیے. زکوٰۃ کے لیے آپ نے تجارت کے لیے کپڑے کے تھان خرید کے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نکالیے. گاڑیاں خرید کے رکھی ہیں بیچنے کے لیے، 10 گاڑیاں، اب اس پر زکوٰۃ نکلے گا. آپ نے ایک زمین کا قطعہ خریدا کہ میں بیچوں گا اس کو، اس کی پوری قیمت پر زکوٰۃ نکلے گی. آپ نے ایک بنگلہ خریدا ہے، بنگلہ خریدا بیچنے کے لیے، بنگلے بنائے اپنے جیب سے، 10 بنگلے، 20 بنگلے، 2 بنگلے، 1 بنگلہ، کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اس پر زکوٰۃ ہے. نیت سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ یہ نیت کرتے کہ یہ میں رہنے کے لیے بنا رہا ہوں، آپ کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. پورے فلیٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پورے اس بنگلے پہ نہیں ہے، میں رہوں گا، میرے بچے رہیں گے اس لیے بنایا. اور اگر کرائے کے لیے آپ نے بنایا ہے، کرائے کے لیے گاڑی خریدی ہے، ٹرک خریدے ہیں، ٹیکسیاں ہیں، گھوڑے وغیرہ ہیں، تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹیکسیوں پر، ٹرک پر، بلڈنگوں پر جو کرائے دینے کے لیے، فلیٹوں پر جس کی آمدنی آ رہی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کب ہے؟ جب اس کا کرایہ، اس کی آمدنی جو آئے گی، اور اس کو آپ جمع کرتے جائیں، اس کو خرچ کر دیا، کرایہ آیا، کھا پی کے ہضم، خلاص کوئی زکوٰۃ نہیں. مینٹیننس میں لگ گیا، لوگوں کو دے دیا، قرض اتار دیا، کوئی زکوٰۃ نہیں. 1 لاکھ کی آمدنی ہوئی تھی لیکن سب خرچ ہو گئی، کہ کرائے پہ آیا تھا، کسی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 1 پائی کی زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسلام ہم کو سرمایہ کاری کی رغبت دلاتا ہے، پیسے کو جامد کرنے سے منع کرتا ہے، نکالنے کے لیے اس طرح کے یہ نظام بناتا ہے کہ انسان جب اپنا پیسہ نکال کر سرمایہ کرے گا، لگائے گا، تجارت میں لگائے گا، تو لوگوں کو روزگار ملے گا. اسلام یہ منشا ہے، تو اسی لیے اس پہ نہیں رکھی. ہاں وہ پیسہ جو آپ کو کرائے پر آیا، خرچ کیا، کھایا پیا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر بچ گیا، 1 سال گزر گیا، تو اس پہ زکوٰۃ ہے.
جو آپ کا پیسہ آپ کے پاس جمع ہو گیا تھا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پیارے بھائیو، یہ اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ سے متعلق آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی۔